الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز سامعین اکرام، آج کا جو دن ہے وہ بہت ہی عظیم اور بہت ہی برکتوں والا دن ہے، کیونکہ اس دن دو عیدیں جمع ہوئی ہے. سب سے پہلے جو جمعہ ہے عید المؤمنین، یہ عید جمع ہوئی ہے، اور جو دوسری عید ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان دو عیدوں کے اس دن آنے کی وجہ سے آج کے دن کی برکت اور زیادہ بڑھ چکی ہے. تو لہٰذا آج ہم جو گفتگو کریں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لاتے وقت کیا حالات تھے. حضور جس رات دنیا میں تشریف لائے، جس رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اس وقت میں حالات کیا تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آج آثار مبارک کی جو ہم زیارت کرتے ہیں، اس زیارت کی اہمیت کیا ہے، اس کی عظمت اور فضیلت کیا ہے، آج اسی کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر کیا ہے. احادیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لا رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے. ہر نبی میں اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو منتقل کرتا جا رہا تھا. جب یہ نور مصطفیٰ انبیاء کے ذریعے سے ہوتے ہوئے جب یہ نور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ہیں، تو حضرت عبداللہ کا نکاح بی بی آمنہ سے ہوا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک جو ہزاروں سالوں سے انبیاء کے ذریعے سے ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ کے پاس آیا ہوا تھا، اس نور مبارک کو حضرت بی بی آمنہ کی مبارک پیٹ میں آنا تھا. بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک پیٹ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک جو آیا وہ رجب کا مہینہ اور جمعہ کی رات تھی، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک حضرت بی بی آمنہ کے پیٹ میں آتا ہے. اور جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک حضرت بی بی آمنہ کے پیٹ میں داخل ہو گیا، اس وقت سے لے کر مسلسل 1 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلہ قریش پر اور عرب پر ایسی رحمتیں نازل فرمائی، ایسی نعمتیں نازل فرمائی کہ عرب کے لوگ کہنے لگے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ماں کے مبارک پیٹ میں آنے سے پہلے وہ لوگ بھوک سے تڑپ رہے تھے، پیاس سے تڑپ رہے تھے، اور ان کے پاس کھانے پینے کی کمی تھی، اناج کی کمی تھی، سوکھا پڑ چکا تھا، اور سارے درخت سوکھ چکے تھے، اور جتنے جانور تھے ان کے تھنوں میں دودھ نہیں آ رہا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے اپنی والدہ کے مبارک پیٹ میں آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوکھے درختوں کو ان کے پتے اللہ نے لوٹا دیے. جن درختوں پر پھل نہیں تھے اللہ نے پھل پیدا فرما دیے، اور جہاں پر ہریالی نہیں تھی وہاں پر اللہ نے ہریالی پیدا فرما دی، اور جہاں پر اناج نہیں اگ رہا تھا اس دن سے اناج عرب میں پیدا ہونے لگا، اور ایسی خوشحالی آئی، ایسی برکتیں پیدا ہوئی. عرب کے لوگ کہنے لگے ہم وہ 1 سال تک اس مہینے کو
برکت والے مہینے کے نام سے یاد کرتے تھے، اس سال کو ہم برکت والا سال کہہ کر ایک سال تک ہم اس کو یاد رکھتے تھے۔ ایک سال تک اللہ کی ایسی رحمتیں انہیں نصیب ہوئی۔ ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، صرف اپنی والدہ کے مبارک پیٹ میں آئے ہیں، اس وقت سے اللہ نے دنیا میں برکتوں کو نازل کرنے کا شروع کر دیا۔ یہ سلسلہ شروع ہوا اور اللہ نے حضور کی دنیا میں آنے کا جو جشن منایا، ہم میلاد کا جشن صرف ایک دن مناتے ہیں، اللہ نے حضور کے میلاد کا جشن ایک سال تک منایا۔ ایک سال تک اللہ نے جشن میلاد مصطفیٰ منایا اور ایسی برکتوں کی بارش فرمائی کہ جس کی انتہا نہیں۔ ایک روایت میں حدیث پاک میں آگے بیان کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی جو والدہ ہے، آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام جیسے ہی آپ کی والدہ کے مبارک پیٹ میں آئے، ہر مہینہ آسمان سے یہ اعلان ہوتا تھا، ایک فرشتہ کہتا تھا کہ اے بی بی آمنہ، تمہارے پیٹ میں جو اللہ اولاد عطا فرما رہا ہے، ساری کائنات میں ایسا کوئی نبی اللہ نے پیدا نہیں فرمایا۔ زمین اور آسمان میں رب تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق میں حضور علیہ السلام جیسا کسی کو پیدا نہیں کیا، ایسی اولاد اللہ تمہارے ذریعے سے دنیا میں بھیج رہا ہے۔ تمہارے پیٹ میں ایسا نبی آیا ہوا ہے۔ ہر مہینہ فرشتے آ کر حضرت بی بی آمینہ کو یہ بشارت سناتے تھے، یہ خوشخبریاں سناتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کون و مکان کو سجایا کہ جس دن حضور علیہ السلام کا نور مبارک حضرت بی بی آمینہ کے مبارک پیٹ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کے رضوان فرشتے کو حکم دیا کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائے۔ جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے اور اللہ نے ساتوں آسمانوں کو حکم دیا فرشتوں کو کہ ساتوں آسمان کے دروازے کھول دیے جائے۔ ساتوں آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جتنے مقدس مقامات ہے، جیسے کعبۃ اللہ ہے، بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے، رب نے فرمایا تمام مقدس مقامات پر عطر چھڑک دو، تمام مقدس مقامات کو معطر کر دو، اور اللہ نے ان سارے مقامات پر ایسے نور کی بارش فرمائی کہ روئے زمین کا کوئی ایسا مقام نہیں تھا جہاں اللہ کے نور کی بارش نہ ہوئی ہو۔ خدا نے کون و مکان کو سجایا، زمین کو بھی سجایا، آسمان کو بھی سجایا، جنت کو بھی سجایا، ساتوں آسمان کو فرشتوں کے استقبال کے لیے کھڑا کر دیا۔ یہ تمام جو انتظامات ہو رہے تھے، یہ انتظامات کس کے لیے تھے؟ یہ سجایا کیوں جا رہا تھا؟ کیوں اللہ تعالیٰ عطر چھڑکنے کا حکم دے رہا تھا؟ یہ سب کچھ حضور کے آنے کا جشن منایا جا رہا تھا۔ حضور کے آنے کا جشن اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے منا رہا تھا۔ اور پھر آگے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی ایسا نور پیدا فرمایا کہ خدا کا گھر جو کعبۃ اللہ ہے، ہم اپنے گھر کو کیا کرتے ہیں؟ میلاد کے موقع پر روشنی سے ہم سجاتے ہیں، روشنی کرتے ہیں۔ مگر روایتوں میں بیان کیا گیا کہ حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لا رہے تھے، لما حضرت ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت البیت حین وقع قد امتلأ نورا ورأیت النجوم تدنو حتی ظننت انہ ستقع علی۔ حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ ثقیفہ فرماتی ہیں کہ جس وقت حضور علیہ السلام کی پیدائش ہو رہی تھی، میں خانہ کعبہ کے پاس تھی، میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ نور سے جگمگا رہا ہے۔ خانہ کعبہ نور سے جگمگا رہا ہے۔ عام وقتوں میں ایسا نور نظر نہیں آیا، لیکن جس وقت آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو حضرت فاطمہ بنت عبداللہ ثقیفہ فرماتی ہے کہ کعبۃ اللہ پر خدا کے نور کی بارش ہو رہی تھی، مولا اپنے گھر کو نور سے سجا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ستارے اتنے قریب آ گئے، زمین کے اتنے قریب آ گئے، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرے اوپر گر جائیں گے۔ اللہ نے ستاروں کو نیچے بھیج دیا نبی کے جشن میں، نبی کی پیدائش کی خوشی میں۔ یہ جشن مصطفیٰ ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو جشن میلاد النبی کا ہم جو مناتے ہیں، یہ جشن منانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھایا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب القصائص الکبریٰ میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں، امام نبہانی الانوار المحمدیہ میں یہ حدیث پاک حضرت ابو نعیم سے نقل فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت میں حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نور میرے گھر میں پیدا فرما دیا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میرے گھر میں سورج نکل آیا ہوا ہے۔ اگر گھر میں سورج نکل جائے تو گھر جتنا منور ہو جاتا ہے، جتنا روشن ہو جاتا ہے، تو اتنا منور اتنا روشن میرا گھر ہو چکا تھا۔
اور اس روشنی میں آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا رأیت ثلاث اعلام مضروبات علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على سقف الكعبہ. آپ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی مشرق میں ایک جھنڈا لگایا ہوا ہے، مغرب میں ایک جھنڈا لگایا ہوا ہے، کعبے کی چھت پر اللہ نے ایک جھنڈا لگایا ہوا ہے. اب یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش یہاں ہو رہی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی پیدائش کی خوشی میں خدا جھنڈے لگا رہا ہے. مشرق میں اللہ نے ایک جھنڈا لگایا اور مغرب میں ایک جھنڈا لگایا. یہ دونوں مقامات پر دنیا کے دو کنارے، ایک مشرق ہے ایک مغرب ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کے دونوں کناروں کو جھنڈوں سے سجا دیا اور درمیان میں اللہ کا گھر ہے کعبۃ اللہ. تو اللہ نے اپنے گھر کو بھی خالی نہیں چھوڑا بلکہ خالق کائنات نے کعبے کی چھت پر بھی ایک جھنڈا لگانے کا جبرائیل کو حکم دیا. خدا نے اپنے گھر کو کعبۃ اللہ کو بھی اللہ نے حضور کے میلاد کی خوشی میں جھنڈے سے سجایا. آج جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جھنڈے لگانا کہاں پر ہے، اس جھنڈے لگانے کا ثبوت کہاں پر ہے؟ یہ جھنڈے لگانا یہ تو اللہ کی سنت ہے. اللہ نے کعبے کے اوپر جھنڈے لگائے ہیں. خدا نے اپنے گھر کو حضور کے میلاد کے جشن میں جھنڈے لگا کر خود اللہ نے سجایا اور اس سنت پر عمل کرتے ہوئے آج ہر عاشق رسول اپنے گھر کو جھنڈے سے سجا رہا ہے. تو یہ تو اللہ کا طریقہ ہے اور حدیث پاک میں یہ تمام باتوں کا ذکر آیا ہوا ہے. اور پھر آج میلاد کے موقع پر کوئی شربت پلا رہا ہے، کوئی میٹھا کھلا رہا ہے. یہ شربتیں پلانا، یہ میٹھا کھلانا، اس کا ذکر حدیث پاک میں آتا ہے. حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ جب حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لا رہے تھے اس وقت مجھے سخت پیاس محسوس ہوئی. جب وہ پیاس محسوس ہوئی تو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے ایک شربت بھیجا. آپ نے جب اس شربت کو پیا تو حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں وہ ایسا شربت تھا کہ جو شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید، میں نے کبھی ایسی لذت والا شربت کبھی نہیں پیا. اللہ نے وہ شربت حضور کے میلاد کی خوشی میں حضرت بی بی آمنہ کو پلا رہا ہے. یہ تو حدیث پاک ہے. ہم اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے آج حضور کے میلاد کے موقع پر شربتیں پلائی جاتے ہیں، میٹھے کھلائے جاتے ہیں، کیونکہ یہ خود اللہ نے حضرت بی بی آمنہ کو حضور کے میلاد کی خوشی میں شربت پلایا ہوا ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ جو جلوس نکالا جاتا ہے، یہ پوچھا جاتا ہے کہ جلوس نکالنا حدیث پاک میں کہاں پر ہے؟ یہ جلوس کیا ہے؟ سن لیں. جلوس نکالنے کا ذکر بھی حدیث پاک میں آیا ہے. امام ابو نعیم کی روایت ہے. امام ابو نعیم روایت فرماتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی نے اس کو اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ میں ذکر فرمایا. امام نبہانی نے الانوار المحمدیہ میں اس کا ذکر فرمایا. اور اس کے علاوہ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس حدیث پاک کا ذکر فرمایا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بی بی آمنہ کے مکان میں جب آپ اس دنیا میں تشریف لا رہے تھے اور جس رات آپ کی پیدائش ہو رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جشن میں فرشتوں کو بھی شامل فرمایا. خدا نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں تم سارے کے سارے میرے نبی کے میلاد کے جشن میں فرشتے اپنا جلوس لے کر آمنہ کے گھر پر پہنچ جاؤ. فرشتے جلوس لے کر حضرت بی بی آمنہ کے گھر پر آئے. خدا نے جنت کی حوروں سے فرمایا اے جنت کی حوروں تمہیں میرا حکم ہے کہ تم سارے کے سارے جنت سے باہر آؤ. آمنہ کے گھر پر حوریں اپنا جلوس لے کر آمنہ کے مکان پر پہنچ جاؤ. حوریں اپنا جلوس لے کر حضرت بی بی آمنہ کے مکان پر گئی. صرف یہیں تک اللہ نے نہیں روکا بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے خالق کائنات نے پرندوں کو حکم دیا اے جنت کے پرندوں جاؤ میرے مصطفیٰ کے میلاد کے جلوس میں تم بھی شامل ہو جاؤ. پرندے جنت کے پرندے اپنے پر کھول کر حضور کے مکان پر آتے ہیں اور اپنے پروں سے حضور کے مکان کو ڈھانپ لیتے ہیں. بی بی آمنہ فرماتی ہے میں نے ان پرندوں کو دیکھا وہ کوئی عام پرندے نہیں تھے بلکہ ان کی جو چونچ تھی وہ ہیرے اور موتیوں کی چونچ تھی. اور یہ پرندے آ گئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی ساری مخلوق کو حضور کے میلاد کے جشن میں شامل کر رہا ہے. کتنی مخلوق کا جلوس اللہ بھیج رہا ہے. یہ سارے کے سارے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پر آ گئے. اب جب ولادت کا وقت قریب آ رہا تھا حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ کئی سارے فرشتے ہوا میں کھڑے ہوئے ہیں حضور کا استقبال کرتے ہوئے ادب کے ساتھ ہوا میں کھڑے ہوئے ہیں. اور اللہ نے فرشتوں کے ہاتھوں میں
चांदी की सुराहियां दी हुई है और उन चांदियों की सुराहियों में हौज़ कौसर का पानी है और उन चांदी की सुराहियों में जन्नत की नहरों का पानी है और वो फरिश्ते उसको लेकर इंतजार में हैं कब हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए और हौज़ कौसर के पानी से हुजूर को गुस्ल दिया जाए, जन्नत के नहरों के पानी से हुजूर को गुस्ल दिया जाए। ये सारे के सारे जुलूस लेकर खड़े हुए हैं। अब यहां देखें कि हदीस पाक में खुद जिक्र आया हुआ है कि हजरत बीबी आमिना के मकान पर फरिश्ते क्यों गए, ये तमाम हुराने जन्नत क्यों गए और ये तमाम परिंदे क्यों गए। अल्लाह तबारक व तआला इन सबको जुलूस की शक्ल में बीबी आमिना के मकान पर भेजा और बताया कि मेरे मुस्तफा का जश्न मीलाद की खुशी मनाना हो तो ऐसे मनाओ जैसे मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जिस तरह मैंने अपने नबी के मीलाद के जश्न में मैंने हूरों का जुलूस भी भेजा, परिंदों का जुलूस भेजा, फरिश्तों का जुलूस भेजा, इसीलिए जब भी मेरे नबी का मीलाद का मौका आए तुम भी इसी तरह से जुलूस निकालना, ये हुक्म है। और ये अल्लाह ताला हदीस पाक के जरिए से हमें ये बतला रहा है। चूंकि आज कुरान और हदीस कोई पढ़ते नहीं और बस लोगों को गुमराह करते चले जाते हैं। आज किसके पास इतना वक्त है कि वो किताबें निकाले, देखें कि क्या चीज सही है, क्या गलत है, क्या कुरान और हदीस में है या नहीं है। आज किसी को पढ़ने का मौका नहीं है। जो बातें जिसको जो समझा देता है वो उसी को सही मान बैठता है। तो इसीलिए आज कुरान और हदीस की रोशनी में ये जानना जरूरी है कि मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत क्या है और ये क्यों मनाई जाती है। इसीलिए कि अल्लाह तबारक व तआला जिस वक्त आका अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए उस वक्त में खालिक़ कायनात ने रुए जमीन पर इतनी नियामतें नाजिल फरमाई कि उतनी नियामतें शायद कि किसी दिन अल्लाह ने नाजिल फरमाई हो। इतनी नियामतें और बरकतों का नुज़ुल फरमाया। और आज मीलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन एक सबसे बेहतरीन जो इबादत है मोए मुबारक की जियारत है, आसार मुबारक की जियारत है। अब ये मोए मुबारक की जियारत के ताल्लुक से ये सवाल होता है कि ये कहां से आ गया और ये कैसे आका अलैहिस्सलाम का जमाने मुबारक गुजरे हुए 1400-1500 साल है और 1500 साल से होते हुए हम तक मोए मुबारक कैसे पहुंचे। हुजूर अलैहिस्सलाम के आसार मुबारक की हम जियारत करते हैं तो ये हम तक आए कहां से, किसके जरिए से होते आए। हदीस पाक सुने कि आका अलैहिस्सलाम के जो मोए मुबारक थे वो कैसे थे। हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक बाल ना बिल्कुल सीधे थे ना बिल्कुल घुंघरालू थे। इन दोनों के दरमियान, सीधे और घुंघरालू बाल के दरमियान हुजूर के मुबारक बाल होते थे। और आका अलैहिस्सलाम जब कभी भी आपके मुबारक बाल सहाबा को मिलते, सहाबा फरमाते हैं कुल्तु लि उबैदा इंदना, हजरत मोहम्मद बिन सीरीन ताबई फरमाते हैं। मोहम्मद बिन सीरीन बहुत अजीम ताबई है। आपने कई सारी तफसीरों में आपके अखवाल मिलते हैं। आप फरमाते हैं कुल्तु लि उबैदा, मैंने हजरत उबैदा से कहा इंदना मिन शहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असबनाहु मिन क़िबली अनस और मिन क़िबली अहली अनस। हजरत मोहम्मद बिन सीरीन फरमाते हैं कि मेरे पास हुजूर अलैहिस्सलाम का एक मुबारक बाल है जो हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जरिए से मुझे मिला है। और ये फरमाते हैं कि फ़क़ाला लअन तकुना इंदी शारतुन मिनहु अहब्बु इलैया मिनद दुनिया वमा फ़ीहा। हजरत मोहम्मद बिन सीरीन फरमाते हैं हुजूर का एक मुबारक बाल होना सारी दुनिया की बादशाहत से भी ज्यादा बढ़कर है। अगर किसी को सारी दुनिया की सल्तनत और बादशाहत मिल जाए, हजरत मोहम्मद बिन सीरीन फरमाते हैं हुजूर का एक मुबारक बाल सारी कायनात की बादशाहत और सल्तनत नियामत से बढ़कर है। एक मुबारक का यह हाल है। और ये मिला कैसे, हम तक आया कैसे, तो सुने राइतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल हल्लाकु यहलिकुहु व ताफ़ बिही अस्हाबुहु फमा युरीदुना अन तक़ा शारतुन इल्ला फी यदि रजुलिन। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बुखारी की हदीस पाक है, मुस्लिम की हदीस पाक है, बयान फरमाते हैं जब कभी हुजूर अपने मुबारक बाल निकालते तो उस वक्त में सहाबा इकराम हुजूर के अतराफ में हाथ फैलाकर बैठ जाते थे ताकि हुजूर का एक मोए मुबारक भी नीचे ना गिरे, जो भी आपके सर से निकले वो सहाबा के हाथ में आ जाए। सहाबा इकराम अपने हाथ फैलाकर हुजूर के अतराफ में बैठ जाते थे और जिसको जितना मिलता था वो अल्लाह की नियामत समझकर अपने पास रखते थे। इसी तरह जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज फरमाया, आका अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी में एक ही हज फरमाया जिसको हज्जतुल विदा कहते हैं। और हज्जतुल विदा के मौके पर हुजूर मुजदलिफा से मीना में तशरीफ लाए, शैतान को कंकरियां मारी और जब कुर्बानी का मौका आया तो आका अलैहिस्सलाम कुर्बानी करने के लिए एक शख्स को बुलाया और फरमाया कि आओ
اب میرے سر کے بال نکالو. فدعا بالحلاق وناول الحالق شقہ الایمن. جب وہ شخص آیا اس نے آ کر حضور کی سیدھی جانب کے بال نکالے تو حضور نے کیا کیا؟ فدعا ابا طلحہ الانصاری. حضور نے ابو طلحہ انصاری کو بلایا، صحابی رسول ہے حضرت ابو طلحہ. حضور نے حضرت ابو طلحہ کو بلایا، فاعطاہ، کہا یہ میرے موئے مبارک ہے، میرے مبارک بال ہے، اس کو اپنے پاس اٹھا کر رکھنا. یہ حضور نے ان سے فرمایا. اور پھر اس کے بعد آتا ہے ثم ناولا الشق الایسر، پھر حضور نے بائیں جانب کے مبارک بال نکالے. فقال فحلقہ، حضور نے پھر ابو طلحہ کو بلایا، ابو طلحہ کو بلا کر کہا سیدھی جانب کے جو میں نے مبارک بال دیے وہ تمہارے لیے دیے، اب بائیں جانب کے مبارک بال تمہیں دے رہا ہوں، اسے صحابہ میں تقسیم کر دینا. صحابہ کو بلا کر انہیں تقسیم کر دینا. حضور نے اپنے مبارک بال نکالے اور صحابہ کو خود تقسیم کروایا، اور صحابہ اکرام ساری زندگی حضور کے مبارک بالوں کو لے کر اپنے پاس برکت کے لیے رکھا کرتے تھے. تو صحابہ کے بعد جب ان کی اولاد آئی انہوں نے اپنے اولادوں کو عطا کیا، اور ان کے بعد جو اولادیں آئی ان کو عطا فرمایا، اور وہ سلسلہ اس دن سے لے کر آج تک امت میں جاری و ساری ہے. تو اس طرح سے حضور کے مبارک بات امت کو ملے کہ حضور نے خود تقسیم فرمایا، اور صحابہ اکرام حلقہ بنا کر اطراف میں بیٹھ جاتے تھے تاکہ حضور کا ایک مبارک بال بھی نیچے نہ گرے. یہ ادب اور یہ احترام آپ سوچیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ کے دل میں کتنا ادب ہوتا تھا، کتنا احترام ہوتا تھا، ایک بال کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے. حضرت عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ خاتون ہے، ان کے پاس حضور علیہ السلام کا ایک مبارک بال تھا، حضور کے ایک مبارک ان کے پاس تھے. اور جب کبھی مدینہ میں کوئی بیمار ہوتا فاخرجت من شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت تمسکہ فی جلجل من فضۃ فخصصته. حضرت ام سلمہ کیا کرتی، مدینہ میں جو بیمار ہوتا اس بیمار کو ایک پانی کا پیالہ دے کر ام سلمہ کے پاس لوگ بھیجتے کہ جاؤ ان کے پاس حضور کا ایک موئے مبارک ہے. وہ اس موئے مبارک کو پانی میں ہلا دیتی اور بیمار کو بلاتی اور فرماتی کہ اس پانی میں نے حضور کا موئے مبارک ہلایا ہے، اس کو پی لے. جتنا بھی بڑا بیمار انسان ہو دنیا میں جس کا کوئی علاج نہ ہو، حضور کا موئے مبارک اس پانی میں ملا کر پلا دیا جائے، دنیا کی ہر بیماری کو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے. یہ صحابہ اکرام کے زمانے سے چلا رہا ہے. حضرت ام سلمہ کا یہ طریقہ تھا. اب یہاں پر غور کرے، صحابہ اکرام سے بڑھ کر کیا کوئی دین کو سمجھنے والا ہے؟ صحابہ اکرام سے بڑھ کر کیا کوئی قرآن و حدیث کو جاننے والا ہے؟ صحابہ اکرام نے اپنی آنکھوں سے قرآن اترتا ہوا دیکھا، صحابہ اکرام نے حضور کی زبان سے قرآن سنا، صحابہ اکرام نے حضور کو دیکھ کر نماز سیکھا. آج ہم پڑھ کر اور علماء سے سن کر نماز سیکھتے ہیں، مگر صحابہ نے اپنی آنکھوں سے حضور کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر نماز سیکھا ہے. جو حضور کے چلنے کو دیکھتے تھے، حضور کے سونے کو دیکھتے تھے، حضور کے آنے کو دیکھتے تھے، حضور کے کھانے پینے کو دیکھتے تھے، ان سے زیادہ دین کو کون سمجھنے والا ہے؟ جب مدینہ میں کوئی بیمار ہو رہا ہے، حضرت ام سلمہ کے پاس بھیج رہے ہیں. حضرت ام سلمہ نے نہیں پوچھا کہ میرے پاس کیوں آ رہے ہو، جاؤ کسی دوائی کسی ڈاکٹر کے پاس ہے، کسی حکیم کے پاس جاؤ، وہاں سے دوائی لو. آپ نے نہیں فرمایا، یہ نہیں کہا کہ بیمار ہو تو جاؤ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہاری بیماری دور کر دے. آپ نے یہ نہیں کہا، بلکہ آپ نے کیا کیا؟ حضور کے مبارک بال کو نکالا اور پانی میں ڈبو دیا اور ان بیماروں سے فرما دیا کہ اللہ نے اس مبارک بال میں ایسی شفا عطا فرمائی ہے، جب کبھی تم اس کو پیو گے تمہارے جسم کی ہر بیماری دور ہو جائے گی. یہ صحابہ اکرام کا طریقہ ہے، اور یہ طریقہ اتنی برکتیں حضور کے موئے مبارک کی ہے. اب آگے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس موئے مبارک کی ایسی برکتیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں یہ لقب ملا سیف من سیوف اللہ، حضور نے فرمایا کہ خالد بن ولید اللہ کی تلوار ہے. اتنے بڑے صحابی رسول جنگ یرموک میں گئے. جنگ یرموک میں ایک نستور نامی پہلوان، آپ اس سے جنگ لڑ رہے تھے، اچانک سے آپ کا جو گھوڑا تھا اس کو ٹھوکر لگی، آپ نیچے گر گئے. نستور نامی پہلوان جو تھا یہ آپ کے اوپر سوار ہو گیا اور آپ کا گلا کاٹنے والا تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ٹوپی نیچے زمین پر گرتے ہی کہیں دور چلی گئی. آپ اپنے ساتھیوں کو پکار رہے تھے کہ اے میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، آؤ آ کر مجھے میری ٹوپی لوٹا دو، میری ٹوپی مجھے لوٹا دو. بار بار یہ آواز دے رہے ہیں. ان میں سے آپ کا ایک ساتھی آیا، فوراً اس نے ٹوپی اٹھائی
اور آپ کے سر پر رکھ دیا. اس کے بعد آپ نے اس سے لڑنا شروع کیا. جیسی ٹوپی سر پر رکھی آپ نے نستور نامی اس کافر پہلوان پر ایسا حملہ کیا کہ وہیں پر وہ قتل ہو گیا. جیسی جنگ مکمل ہوئی, جنگ مکمل ہونے کے بعد آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ عجیب و غریب معاملہ آج ہم نے دیکھا ہے کہ دشمن آپ کے سینے پر بیٹھا ہوا ہے, آپ کا سر کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے, آپ اپنی جان بچانے کی بجائے اور آپ اس قاتل سے, اس کافر سے لڑنے کی بجائے آپ ہم سے ٹوپی مانگ رہے ہیں. یہ ٹوپی کی قیمت کیا ہوگی؟ یہ اس کو کیا ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں؟ ایک دو آنے کی ٹوپی ہے اور اس ٹوپی کی اتنی فکر کہ اپنی جان کی فکر نہیں, اپنی جان کی فکر کیے بغیر ٹوپی کی فکر کر رہے ہیں. خالد بن ولید فرماتے ہیں اے میرے ساتھیوں, تمہیں کیا پتا کہ اس ٹوپی میں کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ اس ٹوپی میں نے کیا چھپا کر رکھا ہے؟ انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارک کے چند بال میں نے اس ٹوپی کے اندر سیا ہوا ہے, اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں آج تک جتنی جنگیں لڑی ہے, جس جنگ میں حضور کے مبارک بال ٹوپی میں رکھ کر جاتا ہوں اللہ مجھے کامیابی عطا فرماتا ہے. حضور کے مبارک بالوں کی برکت دیکھیے. حضرت خالد بن ولید صحابی ہیں, حضور کے صحابی ہے. صحابہ سے بڑھ کر کوئی بندہ ایمان کا یقین اس کے دل میں نہیں, صحابہ سے بڑھ کر کسی کی عبادت نہیں, صحابہ سے بڑھ کر کوئی ایمان والا نہیں. وہ صحابہ اکرام, ان کا ایمان دیکھیے, ان کا عقیدہ دیکھیے کہ جب کبھی جنگ میں جا رہے ہیں حضور کے مبارک کو ٹوپی میں سی کر لے جا رہے ہیں, اور فرماتے ہیں جب کبھی میں اس ٹوپی کو پہن کر گیا اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. کسی جنگ میں اللہ نے خالی ہاتھ نہیں لوٹا. ایک ملک روم پر حضرت خالد بن ولید نے چند ساتھیوں کو لے کر حملہ کر دیا. جب ملک روم پر حملہ کیا تو بس تھوڑی سی فوج آپ کے پاس تھی, اور آپ نے جس قوم پر, جن کفار و مشرکین پر حملہ کیا وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے, آپ نے اس لشکر کے سپہ سالار کو قتل کر دیا. جب لشکر کا سپہ سالار ختم ہو گیا تو ملک روم کا جو بادشاہ تھا جس کا نام جبلہ بن ایہم ہے, جبلہ بن ایہم یہ جلال میں آ گیا. اس نے کہا خالد بن ولید نے ہمارے لشکر کے سپہ سالار کو قتل کر دیا ہے, اسی لیے اب ساری فوج ایک ساتھ ایک ہی وقت میں خالد بن ولید پر حملہ کر دینا. پہلے تھوڑے تھوڑے کر وہ آ رہے تھے, 10 لوگ کر حملہ کر رہے تھے. اب جبلہ بن ایہم بادشاہ نے کہہ دیا کہ نہیں, اب ایک ساتھ حملہ کرو. اب جب ایک ساتھ حملہ ہوگا یہ سمجھ نہیں پائیں گے کہ کیا کرنا ہے. اب یہاں ملک روم کے جتنے کفار و مشرکین تھے سب نے مل کر جب ایک ساتھ حملہ کیا خالد بن ولید پر, خالد بن ولید پریشان رہ گئے. آپ کے جو ساتھی تھے حضرت عمر الطائی, رافع بن عمر الطائی, آپ نے کہا کہ اے خالد آج مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ہماری موت اسی میدان جنگ میں ہو جائے گی. ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ آج ہم یہاں سے زندہ واپس جانے والے نہیں ہے, کیونکہ ہمارے سامنے جو فوج ہے ہم سے کئی گنا بڑھ کر ہے. ان کے پاس ہتھیار ہے, اور ان کے پاس نیزے ہیں, ان کے پاس تلواریں ہیں, ان کے پاس تیر ہے, ہر قسم کی طاقت ان کے پاس ہے. لیکن آج ہماری فوج بھی کم ہے, تلوار بھی کم ہے, ہتھیار بھی کم ہے, تیریں بھی کم ہے, ہر قسم سے ہم کمزور ہے. ہمیں ایسے لگ رہا ہے اب یہاں سے ہم زندہ واپس لوٹ کر نہیں جائیں گے, ان کا حملہ بڑا سخت ہے. خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ اے میرے ساتھی مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے, مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ آج کا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہے. کیونکہ حضرت رافع بن عمر فرماتے ہیں اے خالد ہم نے کبھی تمہیں میدان جنگ میں ایسے مایوس ہوتا ہوا نہیں دیکھا, پہلی مرتبہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم مایوس نظر آ رہے ہو. خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ لوگوں کیا کہوں, آج اس لیے مایوس ہو گیا ہوں کہ حضور کے منہ مبارک جس ٹوپی میں تھے اس ٹوپی کو میں گھر میں بھول کر آ گیا ہوں. حضور کے پیشانی کے بال جس ٹوپی میں تھے, جس کو پہن کر آتا تھا, آج اس کو گھر میں بھول کر آ گیا. اب مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جنگ میری زندگی کی آخری جنگ ہوگی, اب اس کے بعد میں نہیں بچوں گا. اگر اس کو پہن کر آ جاتا تو مجھے یقین ہوتا کہ اللہ موئے مبارک کی برکت سے آج مجھے کامیابی عطا فرمائے گا. لیکن آج وہ موئے مبارک نہیں ہے, وہ جو کامیابی کا راز تھا وہ گھر میں بھول کر آ گیا. پتا نہیں آج کیا ہوگا. جیسے ہی یہاں پر یہ کشمکش تھی, اب دیکھے جو حضور کے موئے مبارک کا ادب کرتا ہے, تعظیم کرتا ہے, حضور اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. جو حضور کے موئے مبارک کا ادب کرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے کامیابی ضرور عطا فرماتے ہیں. یہاں مدینہ منورہ میں حضرت ابو عبیدہ آرام کر رہے تھے. حضرت ابو عبیدہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار تھے. آپ یہاں مدینہ میں آرام کر رہے ہیں, خواب میں حضور کی زیارت ہوتی ہے.
हुजूर फरमाते हैं अबू उबैदा तुम यहाँ आराम कर रहे हो, वहां मेरा एक आशिक कुफ्फार और मुशरिकीन के नरगे में मैदान जंग में है और कुफ्फार और मुशरिकीन का बड़ा सख्त तरीन हमला उन पर हो चुका है, फौरन उसकी मदद के लिए खड़े हो जाओ, अपने साथियों को लेकर फौरन खालिद बिन वलीद के पास मुल्क के रूम चले जाओ। जैसे ही ख्वाब में हुजूर ने यह फरमाया, हजरत अबू उबैदा जाग गए। आपने मदीना मुनव्वरा में ऐलान कर दिया कि खालिद बिन वलीद को कुफ्फार और मुशरिकीन ने अपने घेरे में ले लिया। अब हुजूर का फरमान है चलो हम अपनी साथी की मदद के लिए मदीना से मुल्क रूम की तरफ सफर फरमाते हैं। ये ऐलान होना ही था। सहाबा इकराम तैयार हो गए, घोड़ों पर सवार हो गए, अब सवारी को मुल्क रूम की तरफ ले जाने लगे। वहां देखा कि एक नौजवान है, एक शख्स है जो घोड़े पर सवार है, अपने चेहरे को ढांपा हुआ है, बड़ी तेजी के साथ वो आगे बढ़ रहा है। हजरत अबू उबैदा ने जब देखा तो आपने एक अपने फौजी सिपाही को फरमाया कि जाओ हमसे आगे कौन जा रहा है जो अपना चेहरा छुपाया हुआ है, बड़ा तेज है, जाकर देखो तो सही ये कौन है। तो एक शख्स आगे जाता है और उसको रुकाता है और कहता है कि अल्लाह के बंदे तू कौन है जो हमसे ज्यादा तेज जा रहा है। उसने जब अपने चेहरे से नकाब हटाया तो क्या देखते हैं, वो कोई नौजवान मर्द नहीं है बल्कि वो एक औरत है। हजरत अबू उबैदा जो अमीर लश्कर है, सारे लश्कर इस्लाम के सिपा सालार है, आपने पूछा ऐ खातून तू कौन है और इस घोड़े पर सवार होकर कहां जा रही है। उसने कहा कि मैं उम्मे तमीम हूं और मैं खालिद बिन वलीद की बीवी हूं। जैसे ही आपने सुबह में ऐलान किया, आपने कहा कि खालिद बिन वलीद को तमाम कुफ्फार ने घेरे में ले लिया और उन पर हमला कर रहे हैं, तो मैंने सोचा खालिद बिन वलीद जब कभी जंग को जाते हैं वो कामयाब होकर ही आते हैं, मुझे यकीन था मेरा शोहर कामयाब होकर आएगा। अचानक मेरी नजर टोपी पर पड़ी कि जिसमें हुजूर के पेशानी मुबारक के बाल थे। जब मैंने टोपी को देखा मैं घबरा गई, मैं हैरत ज़दा रह गई, मुझे अब तकलीफ होने लगी। अब मैं सोच रही हूं कि मेरा शोहर जिस टोपी से कामयाब होता था वो टोपी तो घर में ही रह गई है, अगर ये टोपी यहीं रह गई तो मेरे शोहर को कुफ्फार और मुशरिकीन शहीद कर देंगे, वो जिंदा वापस नहीं आएंगे। मैं टोपी साथ में लेकर अपने शोहर को देने के लिए आपसे ज्यादा तेज जा रही हूं। ये खातून है जो आका अलैहिस्सलाम के मुबारक की टोपी लेकर दौड़ते हुए जाती है। अल्लाह अकबर। जब ये लोग सारे के सारे मदीना से सफर करके मुल्क के रूम पहुंचते हैं, अजीब व गरीब मंजर है। हजरत राफे फरमाते हैं हम तमाम ने यकीन कर लिया था कि आज मैदान जंग से जिंदा वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका हमला बड़ा सख्त था, उनकी फौजें, उनकी ताकतें बड़ी सख्त थी। हमें यकीन हो चुका था कि अब यह हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है, अब हम शहीद होने वाले हैं। अचानक से क्या देखते हैं, नारे तकबीर की आवाज बुलंद होती है। हजरत खालिद ने जब चेहरा पलटाया तो देखा हजरत अबू उबैदा एक लश्कर लेकर आपके करीब बन रहे हैं। आपने एक नौजवान को भी देखा जो वहां पर एक घोड़े पर सवार होकर आ रहा था। आप करीब गए, पूछा नौजवान कौन है जो तू सब में बड़ा तेज नजर आ रहा है। उसने चेहरे से नकाब हटाया, फरमाया कि मैं कोई नौजवान नहीं, आपकी बीवी उम्मे तमीम हूं। आपने पूछा ऐ मेरी बीवी ये क्या मामला है, मैदान जंग में कभी नहीं आती, आज कैसे आ गई। हजरत उम्मे तमीम फरमाती है ऐ मेरे शोहर क्या करूं, आपकी जो टोपी थी जिसमें हुजूर का मोए मुबारक था वो घर में रह गई थी, बस टोपी देने के लिए आपके पास आई हुई हूं। आपने टोपी ले लिया, सर पर रखा। अब फरमाते हैं रावी हदीस फरमाते हैं खुदा की इज्जत की कसम है, आपने जैसे टोपी रखा और हमला किया, कुफ्फार और मुशरिकीन ने मैदान जंग छोड़कर भागने लग गए, कोई वहां पर नहीं रुका। और अल्लाह तबारक व तआला जिस जंग में नाकामी होने वाली थी, जान जाने वाली थी, मोए मुबारक की उस बरकत के सदक़े में अल्लाह ने दोबारा से जंग में कामयाबी अता फरमाई, दोबारा से वो बरकतें लौट कर आ गई, दोबारा से वो रहमतें लौट कर आ गई। गौर फरमाएं, मोए मुबारक की जो जियारत हम करते हैं ये कोई आम नेमत नहीं है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ये खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को जो पैदा फरमाया वो कैसे पैदा फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु शैइन मिन नूरिल्लाह। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे अपने नूर से पैदा फरमाया है। हुजूर के मुबारक बाल क्या है, अल्लाह के नूर से पैदा किए हुए ये मुबारक बाल हैं। जब हम इसकी जियारत कर रहे हैं तो ये ऐसे ही है, एक बाल की जियारत करना गोया हुजूर के चेहरे की जियारत करना है। एक मोए मुबारक का अदब ऐसे ही है जैसे खुद हुजूर की मुबारक जात का अदब है, इतना अदब होना चाहिए। अगर अदब हुआ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت رحمت نازل ہوگی. اور جس بندے نے حضور کے موئے مبارک کا ادب نہ کیا اور اس نے اس موئے مبارک کا احترام نہ کیا اور دل میں یہ سمجھا کہ چلو یہ کیا ہے، اگر یہ خیال نعوذ باللہ آ گیا تو اس کی دنیا آخرت دونوں برباد ہے. اس کی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. روایتوں میں آتا ہے کہ بلخ ایک مقام ہے عراق میں، وہاں ایک بہت بڑا تاجر تھا اور اس نے دنیا بہت جمع کی تھی. اس تاجر کے 2 بیٹے تھے. جب انتقال ہوا اس تاجر کا تو اس کے 2 بیٹوں نے باپ کی ساری جائیداد کو آپس میں آدھا آدھا تقسیم کر لیا اور باپ کے پاس حضور کے 3 موئے مبارک تھے جن کی صدقے میں اللہ نے دنیا کی نعمت اس کو عطا فرمائی تھی. اب ایک ایک موئے مبارک ایک ایک بیٹے نے لے لیے. اب ایک موئے مبارک بچ چکا تھا تو بڑے لڑکے نے کہا ہم ایسے کرتے ہیں کہ حضور کے موئے مبارک کو آدھا آدھا کر لیتے ہیں، آدھا تم اپنے پاس رکھ لینا، آدھا میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں. چھوٹے بھائی کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی. چھوٹے بھائی نے کہا حضور کے موئے مبارک کو توڑنا یہ بہت بڑی بے ادبی ہے اور میں اس بے ادبی کو برداشت نہیں کر سکتا. تو کیا کیا؟ بڑے بھائی نے کہا اگر تمہیں اتنی محبت ہے موئے مبارک سے تو ایسا کرو کہ سارے 3 موئے مبارک تم ہی رکھ لو، تمہارے حصے کی جو مال و دولت ہے وہ مجھے دے دو. بس یہ سننا تھا. چھوٹا بھائی مسکرایا، کہا یہ تو بڑا اچھا تم نے سودا کیا ہے، ساری دنیا کی نعمتیں لے لو اور حضور کے 3 موئے مبارک مجھے دے دو. اس نے ساری دولت دے دی اور حضور کے 3 جو مبارک بال تھے وہ لے لیے. اب بڑا بھائی اس کو کاروبار مل گیا، اس کو مکان مل گیا، جائیداد مل گئی، سونا چاندی مل گیا. اب وہ کاروبار کی مصروفیت میں ایسا مصروف ہو گیا کہ اس کو موئے مبارک کی کچھ خبر نہیں رہی. اب جو چھوٹا بھائی تھا جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا موئے مبارک کے لیے، اب 3 موئے مبارک اس کے پاس تھے، نہ کاروبار تھا، نہ تجارت تھی، نہ کوئی مصروفیت تھی. وہ کیا کرتا؟ وہ 3 موئے مبارک کو صبح لیتا، اپنے سامنے رکھتا، بس موئے مبارک کو دیکھتا جاتا، درود شریف پڑھتا جاتا. موئے مبارک کو دیکھتا درود پڑھتا، موئے مبارک کو دیکھتا درود پڑھتا. اس کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے غیب سے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے. وہ یہاں موئے مبارک کو دیکھ رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے، خدا نے غیب سے دنیاوی مال و دولت اس کو عطا فرما دی. اور اتنی عطا فرمائی وہ اپنے علاقے کا سب سے بڑا دولت مند اور سب سے بڑا تاجر وہ بن گیا، سب سے بڑا دولت مند بن گیا. اور جو بڑا بھائی جس نے حضور کے 3 موئے مبارک کو دے دیا، یہ سمجھ کر کے نعوذ باللہ یہ دولت دنیاوی دولت بہت زیادہ ہے اور حضور کے موئے مبارک کی دولت نعوذ باللہ یہ کم ہے، تو اللہ نے کیا کیا؟ اس کا جو کاروبار تھا، کاروبار میں نقصان پیدا ہو گیا، گھاٹا پیدا ہو گیا. دن بہ دن کاروبار گرتا گیا، مال و دولت میں کمی آتے گئی اور چند مہینے ہی گزرے تھے کہ وہ برباد ہو کر فقیر بن کر راستے پر آ گیا. اور یہاں جس نے موئے مبارک کا ادب کر کے اپنے پاس رکھا، اللہ نے اس کو دین بھی عطا فرمایا، دنیا بھی عطا فرما دی. چند سال گزرے، اب وہ جو چھوٹا بھائی تھا اس کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا، تدفین ہو گئی. اس زمانے کے جو ولی کامل تھے، حضور نے خواب میں آ کر اس دور کے ولی کامل سے کہا کہ ساری بستی میں اعلان کر دو، بلخ میں اعلان کر دو، جس کسی بندے کو دعا مانگنی ہو اس میرے عاشق کی خبر پر جا کر جو دعا مانگنی ہو مانگو، اللہ ہر دعا قبول فرمائے گا، ہر دعا قبول فرمائے گا. کیونکہ اس نے زندگی بھر میرے موئے مبارک کا ادب کیا، زندگی بھر میرے موئے مبارک کی تعظیم کی، زندگی بھر میرے مبارک بالوں کو دیکھتا جاتا تھا، خوش ہوتا جاتا تھا، درود پڑھتا جاتا تھا. اس نے میرے لیے دنیا کی دولت کو ٹھوکر ماری. آج حضور فرماتے ہیں کہ جاؤ بلخ میں اعلان کر دو، جو کوئی مصیبت زدہ، جو کوئی مجبور، جو کوئی مظلوم، جو کوئی تنگ دست، جو کوئی بیمار اس کی قبر پر آئے گا اور دعا مانگے گا، اللہ اس کی ہر دعا قبول فرمائے گا. یہ مقام و مرتبہ ہے، یہ مقام ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارک کے دیکھنے کا، حضور کے مبارک بالوں کی زیارت کا. یہ مقام و مرتبہ اللہ نے رکھا ہے. یہ دنیا کی ہر دولت سے بڑی دولت ہے. حضور کے مبارک بالوں کی زیارت کرنا، حضور کے موئے مبارک کی زیارت کرنا، اس نعمت سے بڑھ کر، اس دولت سے بڑھ کر، اس عظمت سے بڑھ کر کائنات کی نہ کوئی دولت ہے، نہ کوئی عظمت ہے. صحابہ کرام کا ایمان دیکھیے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
حضور کے خادم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 10 سال حضور کی خدمت کی، 10 سال حضور کے ساتھ رہتے تھے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک موئے مبارک تھا، حضور کا ایک مبارک بال تھا۔ حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں مر جاؤں، حضور کے موئے مبارک کو میری زبان کے نیچے رکھ کر مجھے دفن کرنا۔ موئے مبارک کو اپنی زبان کے نیچے رکھ کر فرماتے ہیں مجھے دفن کر دینا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی نماز پڑھنے والا ہے؟ کیا صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی زکات دینے والا ہے؟ کیا صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی روزہ رکھنے والا ہے؟ کیا صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی حج کرنے والا ہے؟ ساری امت کی عبادتیں، ساری امت کی نمازیں جمع کر دی جائے، ایک صحابی کی ایک رکعت نماز کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ساری امت کی نماز، ساری دنیا کے حج، ساری دنیا کے روزے اگر جمع کر لے، صحابی کا مقام اتنا بلند ہے، ان کی ایک رکعت نماز کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو سوچئے اتنا بلند درجہ رکھنے والے صحابی، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کیا ضرورت ہے موئے مبارک کو ساتھ میں قبر میں لے کر جانے کی، میں تو نمازی ہوں، میں نے حضور کو دیکھا، میں نے حضور کی صحبت حاصل کی، یہ نہیں سوچا۔ کیوں نہیں؟ ان صحابی رسول کو یقین تھا میرے جو اعمال ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اعمال قبول کر بھی سکتا ہے، چاہے تو اعمال رد بھی کر سکتا ہے، لیکن حضور کے موئے مبارک کو اگر زبان پر لے کر خبر پر جاؤں گا، خدا اس کے صدقے سے خبر میں مجھے کامیابی عطا فرمائے گا۔ خبر کا امتحان کوئی عام امتحان نہیں ہے، خبر کا عذاب کوئی عام عذاب نہیں ہے، خبر کا سفر کوئی عام سفر نہیں ہے۔ اس سفر میں کامیابی کب ہوگی؟ صحابہ کرام بتا رہے ہیں اگر تمہاری زندگی میں حضور کے موئے مبارک کا ادب ہو، حضور کے مبارک بالوں کی تعظیم ہو، حضور کے مبارک بالوں سے تم محبت کرتے ہو، اللہ اس کے صدقے میں خبر میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز 4 خلفائے راشدین کے بعد حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ چاروں خلفاء کا دور گزرنے کے بعد اگر دنیا میں سب سے بہترین دور، سب سے بہترین زمانہ انصاف پسندی کا جو گزرا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا گزرا ہے۔ آپ کے زمانے میں، آپ کے دور میں جب آپ نے لوگوں کی جب زکات لی، زکات لینے کے بعد ساری زکات تقسیم کر دی، اور تقسیم کرنے کے بعد آ کر آپ کے وزیروں نے کہا کہ زکات کی کچھ رقم بچ گئی ہے، آپ نے کہا جاؤ دیکھو کوئی مجبور تو تمہیں شہر میں نظر آئے گا، جا کر دیکھا، کہا کوئی ایک مجبور بھی نہیں ہے۔ آپ نے کہا جا کر دیکھو کوئی وہاں پر جانور ہوگا جو بھوکا ہوگا، اس کو یہ رقم سے کچھ کھلا دینا، جا کر دیکھا کوئی جانور نہیں بچا، سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں۔ پھر آپ کو آ کر کہا گیا تو آپ نے کہا کہ جاؤ کہیں کوئی پرندہ دیکھ لو، کوئی بھوکا مل جائے اس کو کھلا دینا، جا کر دیکھا کوئی پرندہ بھوکا نظر نہیں آیا، تو آپ نے آخر میں فرمایا اس کی رقم سے کچھ چنے لے لینا اور پہاڑ کے اوپر رکھ دینا، تاکہ جو بھی بھوکا چاہے پرندہ بھی ہو اس سے کھا کر اپنی بھوک کو مٹا لے۔ آپ کے دور میں نہ انسان بھوکا رہتا تھا، نہ جانور بھوکا رہتا تھا، نہ پرندے بھوکے رہتے تھے۔ ایسے عمر بن عبدالعزیز امیر المؤمنین گزرے ہیں، خلیفہ گزرے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا کہ حضور کے کچھ ناخن میرے پاس ہے، جا کر ناخن لے کر آؤ۔ ناخن لا کر سکرات کے وقت میں ان کے سامنے رکھا گیا، اور حضور کے کچھ بال تھے، فرمایا کہ جاؤ وہ بال لے کر آؤ، لا کر ان کے سامنے رکھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں نے زندگی بھر جو بھی نیک کام کیا ہو، مجھے اپنے نیک کاموں پر بھروسہ نہیں ہے، یہ مبارک ناخن اور یہ مبارک بال مجھے کفن میں رکھ دو، مجھے یقین ہے اس کے صدقے میں اللہ مجھے جنت عطا فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے آج قبر میں شجرا رکھا جاتا ہے۔ شجرا رکھنا یا سورہ یاسین قبر میں رکھنا، یا قبر میں یہ جو تمام بزرگان دین کے تبرکات رکھتے ہیں، اس کی دلیل پوچھتے ہیں کہاں ہے؟ اس کی دلیل حضرت انس بن مالک کی حدیث ہے، عمر بن عبدالعزیز کا طریقہ ہے، یہ تمام چیزیں اس سے ثابت ہے۔ اگر ہماری زندگیوں میں ادب ختم ہو جائے، ادب چلا جائے، تو سمجھ جاؤ ایمان چلا گیا۔ ایمان ادب کا نام ہے، اگر ادب دل میں ہے تو ایمان ہے، ادب نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جامع الصغیر میں حدیث پاک ہے، کنز العمال جلد نمبر 2 والیوم نمبر 2 اور صفحہ نمبر 280 پر حدیث پاک ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو آخذ شعرة يقول من عادى شعرة من شعري فالجنة عليه حرام۔ حضرت علی روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نے اپنے ایک مبارک بال کو پکڑا اور پکڑ کر فرمایا جو کوئی میرے ایک بال کی بے ادبی کرے گا اس پر جنت حرام ہے۔
وہ جنت میں داخل ہو نہیں سکتا جس نے میرے ایک موئے مبارک کی بے ادبی کی ہے۔ موئے مبارک کی بے ادبی سے حضور کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب بے ادبی کیا ہے؟ بے ادبی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ 26واں پارہ سورہ حجرات کی پہلی 2 آیتیں اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہے ہیں جب کبھی تم میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ ہونے پائے، اپنی آوازوں کو دھیمی کرو، اپنی آوازوں کو آہستہ کرو۔ جب نبی کی بارگاہ میں آؤ تو تمہاری آواز کم ہو، تمہاری باتیں کم ہو، تمہاری نظریں نیچی ہو۔ یہ ادب ہے نبی کی بارگاہ کا جو اللہ سکھا رہا ہے۔ تو حضور کی بارگاہ کا جو ادب ہے، حضور کے ایک بال مبارک کا بھی وہی ادب ہے۔ آج موئے مبارک کی زیارت ہم کرتے ہیں، کس طرح سے کوئی یہاں سے چیخ رہا ہے، کوئی چلا رہا ہے، کوئی کسی کو ہٹو کہہ رہا ہے، کوئی آگے آنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی پیچھے جانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی کسی کو دھکا دے رہا ہے، کوئی کسی کو بلا رہا ہے، کوئی کسی کو کھینچ رہا ہے۔ کیا یہی ادب ہے؟ کیا یہی ہم زیارت کر رہے ہیں؟ زیارت کا معنی کیا ہے؟ حضور کی بارگاہ، حضور کا موئے مبارک جہاں پر ہو تو ایسے سمجھے کہ ایک موئے مبارک نہیں، خود حضور وہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں، خود حضور وہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ادب ہو رہا ہے؟ موئے مبارک سامنے رکھا ہوا ہے، ہم چیخ کر باتیں کر رہے ہیں۔ موئے مبارک سامنے رکھا ہوا ہے، ہم کسی کو آواز دے رہے ہیں۔ موئے مبارک سامنے رکھا ہوا ہے، ہم یہاں رہ کر فون اٹھا کر فون پر بات کر رہے ہیں۔ اگر حضور سامنے ہو اور حضور ہم سے بات کر رہے ہو، کیا اس وقت بھی ہم ایسے ہی کریں گے جیسے آج ہم کر رہے ہیں؟ یہ 1400 سال پہلے حضور نے اپنے مبارک بال کو پکڑ کر فرمایا جو میرے ایک موئے مبارک کی بے ادبی کرے گا اس پر جنت حرام ہے۔ ہم زیارت کر کے کچھ برکتیں لینے کے لیے آتے ہیں اور یہاں آ کر بے ادبی کر کے کچھ برکت لینے کی بجائے، جنت لینے کی بجائے ہم جہنمی بن کر جاتے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ ادب سب سے پہلے ہے، ادب سب سے پہلے ہے۔ اگر ادب نہیں، اگر ایسے زیارت کریں گے تو کچھ نہیں ملے گا، بلکہ جو ہے وہ بھی چلا جائے گا، جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جتنی دیر، تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو، جتنی دیر زیارت کرے خاموشی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، آنکھیں جھکا کر حضور کے مبارک کی زیارت کرنا چاہیے۔ کھلی آنکھوں سے، تیز آنکھوں سے حضور کے مبارک کو دیکھنا بھی بے ادبی ہے۔ اگر آنکھوں کے دیکھنے میں ادب نہیں ہے، جھکی ہوئی آنکھوں سے اگر زیارت نہیں کر رہے ہیں، کھلی آنکھوں سے، تیز آنکھوں سے جیسے عام لوگوں کو دیکھتے ہیں، اگر ایسے حضور کے مبارک بالوں کو دیکھتے ہیں تو یہ بھی بے ادبی ہے۔ یہ بہت ادب کا مقام ہے، حضور کے موئے مبارک یہ بہت بڑا ادب ہے۔ تو لہٰذا آج کے دن کی جو بہترین عبادت ہے موئے مبارک کی زیارت، اس زیارت کے لیے آپ زیارت کرنے سے پہلے دل میں ارادہ کر لے کہ میں زیارت کر رہا ہوں لیکن ادب کے ساتھ کروں گا، دیکھوں گا ادب کے ساتھ اور دعا مانگوں گا ادب کے ساتھ۔ لیکن یہاں ہم یہ تمام چیزیں آپ دیکھ لے، یہ ساری چیزیں ایک طرف رکھ لے اور آج کے ماحول کو ایک طرف رکھ لے۔ اللہ نے جن لوگوں کو بھی دنیا میں بلند مقام عطا کیا ادب کی وجہ سے، یہ بخاری ہم کہتے ہیں، بخاری کیا ہے؟ بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد زمین پر کسی کتاب کا درجہ ہے تو بخاری شریف کا۔ ساری قرآن کے بعد کسی مقام کا، کسی کتاب کا درجہ اگر ہے تو بخاری ہے۔ بخاری شریف کا کیوں درجہ ہے؟ حالانکہ ہزاروں حدیث کی کتابیں، ہزاروں محدثین ہے، امام مسلم نے بھی لکھی، امام نسائی نے لکھی، امام ابو داؤد نے لکھی، امام ترمذی نے لکھی، امام خطیب تبریزی نے مشکات المصابیح لکھی۔ اس طرح سے ہزاروں حدیث کی کتابیں ہیں، مگر کسی کتاب کو مقام نہیں ملا جو امام بخاری کی کتاب کو ملا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بخاری شریف میں تقریباً 7-8 ہزار حدیثیں ہیں۔ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے امام بخاری پہلے وضو کرتے تھے، پھر اس کے بعد غسل کرتے تھے، غسل کر کے، وضو کر کے، نیا لباس پہن کر 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد حدیث کو لکھتے تھے۔ حدیث کا ادب دیکھیے، ہم جس طرح ہو سکے ہم چلتے پھرتے حدیث سن لیتے ہیں، پھر فونوں میں سن لیتے ہیں، فونوں میں پڑھ لیتے ہیں، یہ ادب نہیں ہے۔ ادب کیا ہے؟ امام بخاری ہزاروں حدیثیں لکھی، ہر حدیث سے پہلے غسل کرتے، اور ایک روایت میں آتا ہے آب زمزم سے غسل کرتے تھے، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل نماز پڑھتے، اس کے بعد ایک حدیث لکھتے تھے۔
تو کتنی ہزار مرتبہ غسل کیا، کتنی ہزار مرتبہ وضو کیا، کتنی ہزار مرتبہ بہترین لباس پہنا، عطر لگایا اور حدیث لکھا۔ یہ ادب آج ان کو اس مقام پر لے گیا کہ ان کی کتاب لکھ کر تقریباً 1000 سال ہو چکے، مگر آج تک دنیا میں جو کوئی آپ کی کتاب کو نہیں پڑھتا وہ عالم بن ہی نہیں سکتا۔ ہر عالم کے لیے، ہر مفتی کے لیے، دنیا کے ہر مولوی کے لیے آپ کی کتاب کو پڑھنا لازم ہے۔ بغیر بخاری پڑھے نہ کوئی مولوی بن سکتا ہے، نہ عالم بن سکتا ہے، نہ فاضل بن سکتا ہے، نہ کامل بن سکتا ہے۔ دوسری کوئی کتاب پڑھے یا نہ پڑھے مگر بخاری پڑھنا ایک فاضل کے لیے، عالم کے لیے، مفتی کے لیے، کامل کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ ملا کیسے ادب اور احترام ہے، تو لہٰذا آپ کی زندگیوں میں سب سے پہلے آپ ادب کرے، عبادتیں یقیناً کرے، لیکن عبادتوں کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا ادب ہو، بڑوں کا ادب ہو، بزرگوں کا ادب ہو، اپنے سے عمر میں بڑھ کر ہو ان کا ادب کرے، علم میں بڑھ کر ہو ان کا ادب کرے، گھر میں بزرگوں کا ادب کرے، اور اپنے جو پیر و مرشد ہے ان کا ادب کرے۔ ان سب کا ادب دل میں ہونا چاہیے، کیونکہ زبان ایک ایسی چیز ہے، حضرت علی فرماتے ہیں جراحات السنان لحتیام ولا یلتام ما جرح اللسان، حضرت علی فرماتے ہیں کہ تلوار کا جو زخم ہے وہ چند دنوں کے بعد کچھ دوائی سے بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا جو زخم ہے وہ سالوں سال گزر جائے اس کی نہ کوئی دوا ہے نہ کوئی مرہم ہے۔ زبان سے انسان بے ادبی کرتا ہے، زبان سے انسان دل کو تکلیف پہنچاتا ہے، زبان کو قابو میں رکھا کرے، یہ بے ادبی کی اصل جڑ ہے۔ زبان کے نکلے ہوئے جو الفاظ ہے، حضور نے فرمایا قیامت کے دن ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے ان کی عبادتیں، نمازیں، سب کچھ ہوگا مگر زبان کی وجہ سے جہنم میں گھسیٹ کر لے جائیں گے، زبان کی وجہ سے جہنم میں لے جائیں گے۔ تو لہٰذا آپ اپنی زبان کو قابو میں رکھے، ادب اور احترام دلوں میں پیدا کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کے دلوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب پیدا فرمائے، حضور کے موئے مبارک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، موئے مبارک کے صدقے میں مولا ہم تمام کی جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ مولا آج میلاد کا دن ہے، اس میلاد کے دن میں مولا جتنے حاضرین مجلس ہے ساروں کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ مولا جتنے حاضر ہیں مولا سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کی مرادوں کو پورا فرما۔ مولا جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کلی عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے تنگ دست ہیں سب کی زندگیوں میں تنگ دستی کو دور فرما دے، ہر مومن کی زندگی میں برکت نازل فرما، ہر مومن کی زندگی میں راحت اور سکون عطا فرما، ہر مومن کی زندگی میں خوشیاں عطا فرما، ہر مومن کی جائز دعا کو قبول فرما۔ الہ العالمین آج میلاد کے دن کے صدقے میں مولا آج ہم تجھ سے جو کچھ مانگ رہے ہیں ہمیں وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے ہیں مولا وہ بھی عطا فرما۔ مولا ہمارے ایمان کو سلامت رکھ، مولا موت کے وقت میں زبان پر کلمہ جاری فرما، سکرات کی تکلیف آسان فرما، عذاب قبر سے نجات عطا فرما، عذاب جہنم سے نجات عطا فرما، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ مولا ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما، ہمارے والدین کی قبر کو جنت کا باغ عطا فرما۔ الہ العالمین اے مالک و مولا اے باری تعالی خصوصاً بالخصوص مولا فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ کے لوگوں کی مدد فرما۔ الہ العالمین غزہ اور فلسطین میں مولا انسانیت دم توڑ رہی ہے، ظلم و بربریت کی انتہا ہو رہی ہے، مولا ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ الہ العالمین غزہ کے بچوں کی مدد فرما، فلسطین کی خواتین کی مدد فرما، مولا ان کے لیے دنیا کی ضرورتوں کا انتظام فرما، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام فرما، ان کے لیے لباس کا انتظام فرما۔ ایک طرف مولا عالم اسلام حضور کے میلاد کا جشن منا رہا ہے اور دوسری طرف مولا غزہ اور فلسطین کے مسلمان بھوک سے مر رہے ہیں مولا، بچے مر رہے ہیں مولا، جہاں پر پانی کا خطرہ تک پہنچنے کو ظالم نہیں دے رہا ہے۔ الہ العالمین فرشتوں کے ذریعے سے ان پر رزق پہنچا دے مولا، فرشتے کے ذریعے سے مولا ان پر پانی اور کھانوں کا انتظام فرما دے مولا۔ الہ العالمین روئے زمین کے ہر مومن کے جان و مال کی حفاظت فرما، ہر مومن کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہر مومن کے اہل و عیال کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کی دعاؤں کو اپنے صدقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله